اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو کرنا ضروری ہے، اور 3 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو کسی صورت نہیں کرنے چاہیے۔ تو آئیے پیارے دوستو جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو عاشورہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے، یعنی عاشورہ کے دن کیا کیا ہوا تھا۔ تاریخ عالم میں یہ بڑا ہی اہم دن شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اہم واقعات اسی دن رونما ہوئے۔ نمبر 1، عاشورہ کے دن اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ نمبر 2، عاشورہ کے دن آسمان سے پہلی بارش، پہلی رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 3، عاشورہ کے دن اللہ نے کرسی اور قلم کو پیدا کیا۔ نمبر 4، عاشورہ کے دن اللہ نے پہاڑوں اور سمندروں کو پیدا کیا۔ نمبر 5، عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 6، عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پہ لگی۔ نمبر 7، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ نمبر 8، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئے۔ نمبر 9، عاشورہ کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ نمبر 10، عاشورہ کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ نمبر 11، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے۔ نمبر 12، عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بنایا۔ نمبر 13، عاشورہ کے دن فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب گیا۔ نمبر 14، عاشورہ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 15، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ نمبر 16، عاشورہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے۔ نمبر 17، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ نمبر 18، عاشورہ کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے ایک عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 19، عاشورہ کے دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے شفا ملی۔ نمبر 20، عاشورہ کے دن حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 21، عاشورہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ نمبر 22، عاشورہ کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے رہے۔ عاشورہ کے دن ہی ہم سب کے پیارے اور ہمارے آقا حضور علیہ السلام کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ تو دوستو آئیے اب جان لیتے ہیں 10 محرم یعنی عاشورہ کو 3 کام جو ہمیں کرنے چاہیے، وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ تو آئیے پیارے دوستو جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ پیارے دوستو، 10 محرم کے روزے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ ہم یا تو 9 کو ملا لیں یا 11 کو ملا لیں۔ پیارے دوستو، پہلا جو کام ہمیں کرنا ہے وہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ پیارے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی دعا قبول فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ پیارے دوستو، ویسے تو روزانہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن خاص 10 محرم کے دن اگر آپ دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو آپ یہ مان لیجئے
کہ یہ توبہ کے قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ اگر آپ اس دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں اور افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اس وقت ضرور دعا مانگے، اور ہر فرض نماز کے بعد ہمیں خاص طور پر اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، خوب صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے بندے کی پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر صدقہ مال کا صدقہ ہے۔ اللہ کی خوشی اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے اچھا کام کرنے کا نام بھی صدقہ ہے، لیکن اس صدقے کا مطلب عام طور پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مانگنے والوں، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں پر اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنا ہے۔ اسے صدقہ کہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں پر اس دن خاص طور پر خرچ کرنا۔ اگر آپ اس دن افطار کرتے ہو تو اپنے دسترخوان پر زیادہ سے زیادہ پکوان بنائیں، زیادہ سے زیادہ کھانے بنائیں اور افطاری کے لیے لوگوں کو بلائیں، دعوت دیں۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنا دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت فرماتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ کئی سال تک ہم نے دسترخوان کو 10 محرم کے دن وسیع کیا، لوگوں کو افطار کرایا، غریبوں کو کھانا کھلایا، تو اللہ تعالیٰ نے پورے سال ہمارے رزق میں برکت فرمائی۔ تو پیارے دوستو، یہ 3 کام ہیں جو 10 محرم کے دن ضرور کرنے چاہیے۔ دوستو، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 3 کام کون سے ہیں جو 10 محرم کے دن بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، تو نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 2، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ڈھول بجاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اس کا اور اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 10 محرم کا دن بہت ہی برکت اور فضیلت والا ہے۔ نمبر 3، کھانا برباد نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ 10 محرم کے دن لنگر لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھلا کھلا سکیں، ثواب حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں، تو یہ ٹھیک بات ہے، لیکن کھانے کی بربادی نہ کریں، رزق کی بے حرمتی نہ کریں۔ میرے دوستو، یہ تھے وہ 3 کام جو 10 محرم کو نہیں کرنے چاہیے۔ 10 محرم میں دعا کا قبول ہونا، گناہوں اور خطاؤں کا معاف ہونا یہ ثابت ہے، کیونکہ اس دن کئی بڑے بڑے نبیوں کی دعا اور توبہ قبول ہوئی۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، جن کے احترام میں نبی نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ یوم عاشورہ کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کا وہی دن ہے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نبروز سے باہر نکلے۔ عاشورہ کے دن ہی ہمارے نبی کے نواسے اور شیر خدا کے بیٹے امام حسین نے اسلام کی خاطر شہادت پائی۔ 10 محرم کے دن ہی قیامت آئے گی۔ اس دن کو غم کا دن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے نبی کے نواسے امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہادت پائی تھی۔ اس بابرکت دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب ہم ان فضیلتوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، 10 محرم کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ دعاؤں کا قبول ہونا اس دن ثابت ہے۔ یہ 10 محرم کا دن ہی تھا جس دن کئی نبیوں کی دعائیں قبول ہوئی تھی۔ اس لیے آپ بھی اس رحمت اور فضیلت والے دن اللہ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگے، انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی۔ گناہ تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ 10 محرم کا وہی دن تھا جس دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اس لیے آپ بھی 10 محرم کے دن اللہ سے اپنے تمام گناہوں کے لیے معافی مانگے اور ہر گناہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہوگی۔ کئی اسلامی کتابوں میں آتا ہے کہ 10 محرم کے روز جو بھی شخص اپنے گھر والوں کو اچھا اور عمدہ کھانا کھلاتا ہے تو سال بھر کے لیے اس شخص کی روزی میں اللہ برکت دے دیتا ہے۔ ایسے ہی کئی روایات ملتی ہیں کہ اگر عاشورہ کے دن کسی غریب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے تو اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اس دن
रोजा रखने से ढेरों सवाब हासिल होता है। 10 मुहर्रम के दिन रोजा रखने से बहुत ज्यादा सवाब हासिल होता है, क्योंकि रमजान मुबारक के रोजे के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे 10 मुहर्रम के ही हैं। तो आप पूरे मुहर्रम के महीने में रोजे रख सकते हैं, लेकिन 9-10 मुहर्रम का रोजा सबसे ज्यादा अहमियत और फजीलत वाला है। इस दिन नफल नमाज पढ़ने से खूब नेकियां मिलती हैं। आशूरा के दिन की जाने वाली सबसे अफजल इबादतों में 10 मुहर्रम की नफल नमाज भी है। इस दिन नमाज अदा करने से ढेरों सवाब और नेकियां हासिल होती हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि वो भी मुहर्रम के बाबरकत महीने में अल्लाह की इबादत करके ढेरों अजर सवाब हासिल कर सकें। इस्लाम के 4 सबसे अहम और अफजल महीनों में से एक मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना भी शामिल है, जिसकी फजीलत आम महीनों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। मुहर्रम के महीने में हर शख्स की दुआ कबूल होती है, क्योंकि इस महीने में नबियों की दुआएं भी कबूल हुई थी। दोस्तों, मुहर्रम में कुरान की तिलावत करनी चाहिए और दुआओं को खूब पढ़ना चाहिए। साथ ही नफली नमाजों को अदा करके आप इस बाबरकत महीने की फजीलतों को हासिल कर सकते हैं। यूँ तो ऐसी बहुत सी इबादतें और दुआएं हैं जिन्हें आप मुहर्रम के महीने में पढ़ सकते हैं, लेकिन चंद अफजल इबादतों को हम आज जान लेते हैं, जिनको पढ़ने से काफी ज्यादा सवाब हासिल होता है। तो इन नमाजों में शामिल है आशूरा की नमाज, तहज्जुद की नमाज और सलातुत तस्बीह। या सूरह यासीन की तिलावत करे इस दिन, या सूरह मुल्क पढ़े। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें भी बहुत जरूरी हैं। जुमा के दिन सूरह जुमा पढ़े, मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुजम्मल पढ़े, आयतुल कुर्सी का विर्द करे, दुरूद शरीफ का ज्यादा से ज्यादा विर्द करे। दोस्तों, ये थी कुछ कुरान मजीद की सूरतें और कुछ नफली नमाजें जिनको अदा करना मुहर्रम के महीने में बहुत मुस्तहब और अफजल है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी दबा लें। तो दोस्तों, फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।